انسانی تاریخ کے دھندلے مگر خون آلود اور راکھ پہ نظر دوڑائیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر دور کا کمزور اپنے عہد کے طاقتور کے خلاف حقوق کی جنگ لڑتا ہے۔ ان دونوں طبقات کے درمیان مساوی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سے ایک تحریک شروع ہوتی ہے جس کی شکلیں ہر دور میں مختلف ہوتی ہیں، لیکن مطلب اور مقصد ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ اس بے امان اور بے سر و سامان مخلوق کو انسانیت کے حقوق کیسے ملیں۔ جو حقوق اشرافیہ کو حاصل ہیں ان سے عام آدمی کیوں کر محروم ہے؟ جو سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، کسی بچی کو سنسار کر دینا، کسی جوڑے کو کاروکاری کر دینا، کسی کے اوپر تہذاب انڈیل دینا، کسی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو جانا یا کسی کا غائب ہو جانا، ہم جب اس طرح کی سنگین جو کسی بھی معاشرے کے اندر ہیڈ لائنز بننے والی ہوں چیزیں، اس کو ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں لے کے آتے ہیں۔ ہماری بہت ماشاءاللہ بہتر صورتحال ہے، لیکن پھر کہوں گا آئیڈیل نہیں ہے، ہمیں اس کو مزید بہتر بنانا ہے۔ انسانوں کے بیچ پھیلے سماجی ڈھانچے کا ترازو ہمیشہ ایک جانب کیوں جھکا رہتا ہے؟ ایک طبقے کے نصیب میں تمام سہولتیں اور دوسرے کے سر پر استحصال کا بھاری بوجھ کیوں لاد دیا جاتا ہے؟ کتابوں کے بے روح اور راکھ میں قانون اور آئین کی بالادستی سب کے لیے، لیکن حقیقت کی سنگلاخ سرزمین پر ایک آدمی اپنے بنیادی حقوق سے محروم کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہم نے قانون تو بہت زیادہ بنائے، میں تو کہوں گا کچھ صوبے ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ ایک انگریزی کا ٹرم ہوتا ہے اوور لیجسلیٹڈ، کہ حد سے زیادہ ہی آپ نے قانون بنا دی ہر چیز کو لے کے، اور بہت سارے جو ہمارے انسانی حقوق کے قانون ہیں ان کے تو تیار باقاعدہ مسودے جو ہیں وہ یورپین یونین یہاں پہ آ کے کچھ یہاں پہ این جی اوز کو، لیگل ایکسپرٹس کو ہائر کر کے ڈرافٹ تیار کرا کے پھر کسی پارلیمنٹ کے ممبر کو بلا کے اس سے میٹنگ کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ فیتا آپ کاٹ لیجیے گا پارلیمنٹ میں جا کے، مگر یہ ہم نے آپ کو ڈھانچہ بنا کے دے دیا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں ہیومن رائٹس، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی رائٹس کی جب وائلیشن ہو تو ان کو ایکسپورٹ دینے کی بات ہے، اور وائلیشن سے پہلے یہ ہے کہ ان کی رائٹس کی پروٹیکشن کی بات ہے، کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، وہ حقوق ان کو ملنے چاہیے۔ بعض جگہوں پر ہمارے یہاں قوانین میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے، بعض جگہ پہ قانون پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ حقوق کے حوالے سے اتنا ہمارے یہاں فرسٹریشن ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا، وہ مسلمان ہو کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، ان کا ریپ ہو رہا ہوتا ہے، ہم روز اس کو ہر دوسرے دن رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے سماجی رویے، جہالت ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک جہاد کی ضرورت ہے، ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اپنے رویوں کو بھی، اور یہ چیزیں تعلیم سے بھی آتی ہیں، روزگار سے بھی آتی ہیں، قانون کے اطلاق سے بھی آتی ہیں، اور مضبوط ریاست کی مضبوطی سے بھی آتی ہیں۔ جس دور میں ہم سانسوں کی مالا پہنے جی رہے ہیں اس میں ہر سو انقدار کا غلغلہ برپا ہے جس پر ہم انسان اور انسانیت کے حقوق کو پرکھ سکیں اور اسے لاگو کر سکیں۔ لیکن ان سب کے باوجود عام شہری اپنے بنیادی حقوق سے کوسوں دور ہے۔ وہ اس علم سے ہی محروم رکھا جاتا ہے جس کی بدولت وہ آگہی کے نوکدار کانٹوں سے اپنی تار تار دامن کو سی سکے۔ بظاہر حق اور انصاف کے لیے قائم کیے گئے اداروں کے کسی افسر کے پاس جا کر وہ اپنے حق کے بارے میں پوچھنے کی جرت رکھتا ہے، کس کے سامنے وہ اپنے محرومیوں کا ماتم کر کے انصاف طلب کر سکتا ہے؟
ٹاپ 2% ہے آپ کا، جو آپ کو لمز میں ملے گا، NAD میں ملے گا، نسٹ میں ملے گا، ٹاپ 2%. میں جب ان سے بھی کبھی جا کے بولتا ہوں کہ اپنے بنیادی انسانی حقوق گنواؤ جو تمہارا آئین تمہیں وعدہ کرتا ہے، تو 3 یا 4 سے زیادہ گنوا نہیں سکتے، جبکہ آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک 20 آرٹیکل، اور اس کے اندر پھر مزید سب کلازز آپ کے ملا کے کوئی 24 سے 26 جو ہے انسانی بنیادی حقوق ہیں آئین کے اندر. مگر 4-5 سے زیادہ اگر ایک لمس کے گریجویٹ کو نہیں پتہ تو میں ایک عام انسان سے کیا شکوہ کروں گا؟ چونکہ آئین صرف تبھی ڈسکشن میں آتا ہے جب توڑا جائے یا اس کی خلاف ورزی ہو. ہیومن رائٹس منسٹری شیریں مزاری بہت اچھی ہے مگر کچھ کام نہیں کر دکھا رہی ہے. کیوں؟ وہ تو چاہتی ہے نا میں کام کروں، کیونکہ وہ ایٹماسفیئر ہی نہیں ملتا، وہ ماحول ہی نہیں ملتا اس کو، اس چیز کی اجازت ہی نہیں ملتی، اس کو نہیں کر سکے گی. چاہے شیریں مزاری کام کرنا بھی چاہے گی تو بھی نہیں کر سکے گی. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس میں نصف سے زیادہ آبادی روزانہ کی بنیاد پر طاقتور کے خلاف مختلف محاذوں پر اپنے حقوق کی جنگ لڑتی آ رہی ہے. جیل، تھانہ، آزادی رائے، آزادی صحافت، بچوں پر جبر و تشدد، حقوق نسواں، سب نصاب کی کتابوں میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے. قانون صرف طاقتور کے پاس ہے، کمزور کا کوئی مددگار. حقوق نسواں کی جنگ ہو یا جبری گمشدگیوں کے خلاف جدوجہد، وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسائل حل ہونے کے بجائے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. انسانی حقوق دراصل ہیں کیا؟ مصیبت زدہ انسانیت کا مددگار کون ہوگا؟ میرے نزدیک اس وقت پاکستان کے بجٹ کے تحت آپ نے جو منیمم ویج رکھی ہوئی ہے 17,500-18,000 روپے، وہ اپنے آپ میں آج کے مہنگائی کو دور کو دیکھتے ہوئے انسانی حقوق کی بنیادی خلاف ورزی ہے. چونکہ کوئی بھی انسان آرٹیکل 14 جو اس ملک کے آئین کا ہے، جو کہتا ہے کہ زندگی مگر عزت نفس کے ساتھ، اس کو بغیر مجروح کی زندگی، وہ ویسے ہی ہمارے بنیادی معاشی ڈھانچے میں، اقتصادی ڈھانچے میں جو ہے مجروح ہو رہی ہے. جو بچے سڑکوں پر کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں یا بھیک مانگتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ کس کے بچے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے ہی بچے ہیں. اور معاشرے کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے اپنے گھر کی وہ اولاد نہیں ہے، لیکن چونکہ اس معاشرے کے بچے ہیں تو وہ ہمیں ان کو اپنی ہی اولاد سمجھنا چاہیے. اب اگر آپ سوچیں کہ آپ کا اپنا بچہ 15 منٹ کے لیے باہر کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا ہو تو آپ کو کیسی تکلیف ہوگی؟ اگر آپ کے بچے کو ایک پن بھی چپ جاتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا. تو اس بچے کو جو کہ سڑک پر بھیک مانگ رہا ہے، جھڑکیاں کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے کیوں فیل نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو کہ صرف اور صرف مادہ پرستی کا معاشرہ ہے، اور جہاں پر دنیا کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ میں کتنے پیسے کما رہا ہوں اور کتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں. اور جہاں پر اکنامک امبیلنس ہوتا ہے، امیر اور غریب کا فرق، ہیوز اور ہیوز ناٹس کا فرق جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، وہاں پر اس طرح کی سچویشن ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے. یہ عام بات ہے. ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ اکنامک ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں کھانے کو پیسے نہیں ہیں تو وہ کہاں سے اپنے بچے کو اسکول بھجوائیں گے. اور اگر گورنمنٹ اسکول میں وہ بھجوا بھی دیں جو کہ فری ہوتے ہیں تو بھی انہیں بہت ساری ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ اپنے گھر کے کاموں کے لیے ان کو اپنے بچوں کو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. انسانی حقوق کی حالت پاکستان کے اندر اگر آپ حقیقی جائزہ لیں تو سرکاری طور پہ
جس جات کی اجازت ہے وہ خلاف ورزی کی اجازت ہے. کیسے کوئی عام انسان غریب آدمی اپنی عزت نفس مجروح کیے بغیر حلال کمانے کے ساتھ اپنا گھر بار 18,000 روپے میں چلا سکتا ہے؟ میں کہتی ہوں ہر فرد از رسپانسبل. ٹھیک ہے, ایوری بڈی از رسپانسبل. ہم صرف ماں باپ کو نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ ماحول بھی دیکھیے کیا ہو رہا ہے. سو انوائرمنٹلی بھی سیفٹی جو ہے بچوں کی, ایجوکیشن بہت بڑا کمپوننٹ ہے جس میں ایسے میں اگر شہریوں کو روزمرہ کے حساب سے روزگار کے لیے سازگار ماحول نہیں دیا جائے گا تو انسانی حقوق کی پاسداری اور ملکی ترقی ناممکن ہے. شام 7 کا ٹائم تھا, تقریباً 5 سے 6 لوگ آئے ہیں دکان کے اندر. جتنی نقدی تھی وہ لے کے گئے ہیں, موبائلز وغیرہ نہیں لیے ہیں, اور گن پوائنٹ پہ جو کچھ تھا لے کے گئے ہیں. 15 پہ کال کی تھی میں نے, تو ٹھیک 5 منٹ بعد پولیس آ گئی ہے. پولیس آئی ہے جی, انہوں نے جو بھی اپنی فارمیلٹیز تھیں وہ پوری کی ہیں. اس کے بعد ابھی تک بس پولیس کے چکر ہی لگا رہے ہیں, ہمیں کوئی بھی رسپانس نہیں مل رہا. دن وارداتیں ہو رہی ہیں اور بہت شدت ہے وارداتوں کی, خاص کر اس کینٹ کے ایریے میں, اور مجھے نہیں پتہ ہمارے حکمران کیوں سو رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جرائم کا خاتمہ جرائم کی وجوہات کے خاتمے کے بغیر ممکن نہیں. بھائی بزنس کر رہے تھے, اس ٹائم 3 دفعہ ڈکیتی ہوئی. میرے آنے کے بعد والد صاحب کے ساتھ ایک دفعہ ارلی مارننگ میں ڈکیتی ہوئی تقریباً 8 بجے. اس کی میں نے کوشش کی, ایک اپلیکیشن دی, اس کی کوئی FIR نہیں ہوئی. انہوں نے یہی بولا کہ آج کل اور پرسوں پھر بھول گئے. اس کے بعد جب میرے ساتھ 2018 میں خود موجود تھا, ڈکیتی کی واردات ہوئی, ودن 5 سیکنڈ میں نے کال چلائی 15 کو. ایون کہ ہماری چوکی HIT کینٹ کے اندر ہے, وہاں پہ جا کے میں نے خود انڈیویجولی ان کو کمپلین کی. جو مورر تھا اس وقت وہ سویا ہوا تھا اندر, اور اس ڈکیتی میں وہ فوٹیج ویڈیو سب کچھ میرے پاس موجود ہے, لیکن کوئی ریکوری یا کوئی ملزم یا کبھی بھی مجھے تھانے میں اس لیے نہیں بلایا گیا کہ آئیں آپ اپنی شناخت کریں. بچے ہر قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. ان کی نشو نما, پرورش جہاں ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے, آئے دن رپورٹ ہونے والے واقعات کے فلاں جگہ پر فلاں بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا جیسے واقعات تو انسانیت کے زمرے میں آتے ہی نہیں. حکومت آج جاگی ہے اس چیز کو, آج ایکسیپٹ کر رہی ہے. ہم 20-25 سال سے کام کر رہے ہیں, ہمیں کوئی ایکسیپٹنس نہیں ملتی تھی. شروع میں تو بالکل نہیں ملتی تھی, پھر بات جب آہستہ آہستہ نکلی تو پھر آج آپ سیکشل ابیوز کی بات بھی کرتے ہیں, اخباروں میں بھی آتا ہے, اور ہمارے کرول نمبرز ہیں اخباروں کے رپورٹڈ کیسز. تو آئی تھنک کہ اب حکومت کو یہ سوچنا ہے کہ جی ہم اپنے اسکولوں میں ایک چھوٹی کمیٹی فارم کریں جہاں پہ بچے کمپلین کر سکتے ہیں, اور اس کمیٹی کو بڑا سینسٹائز کرنا ہوگا کہ آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ کیس. کیونکہ ہم جب اسکولوں میں ٹیچرز کو بتاتے بھی ہیں سارے تشدد کے بارے میں اور کس طرح پروٹیکشن, ہم انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے بچے کا اگر آتا ہے آپ کے پاس تو آپ کس طرح اس کے ساتھ پیش آئیں گے. ایک کانفیڈینشیلٹی کی بہت ضرورت ہے. ہمارے پاس کیس آئے ہیں جو بچے نے بتایا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے والدین کو کہا ہے, والدین نے بچے کو ہٹا دیا کیونکہ وہ بھی نہیں فیس کر سکتے ایک ایسی چیز. انہیں نہیں پتہ کہ کس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی, خاص طور پہ اگر لڑکی ہو. وہ سمجھتے ہیں بس لڑکی کو پھر اسکول سے اٹھا لو. ورلڈ اکنامک فورم کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر اس سال کی اعداد و شمار کے مطابق عورتوں کے حقوق کا استحصال خراب ترین حالت میں ہے. اس رپورٹ کے مطابق 153 ممالک میں سے پاکستان 151 نمبر پر موجود ہے. عورتوں کے حقوق دراصل ہیں کیا؟ کیا روزگار اور تعلیمی اداروں میں برابری سے ہی عورتوں کو ان کا حق ملتا ہے, یا اس مسئلے کی پیچیدگیاں کچھ اور بھی ہیں؟
ہمارے ملک کے اندر کوئی ایک ٹریڈیشن نہیں ہے جس کے مطابق عورتوں کو جو ہے عورتوں کو چلایا جاتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں مختلف علاقے کیونکہ ان کی ڈیولپمنٹ مختلف حوالوں سے ہے، کوئی علاقے جو ہیں وہاں پہ کیپٹلزم آ چکا ہے، کہیں ابھی تک فیوڈلزم ہے، کہیں بالکل پیٹریارکل، آپ کوہستان ادھر چلے جائیں تو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہاں پہ جو ایک ماڈرنٹی ہے اس کا کوئی لینا دینا ہے، اس کا کوئی اثر وہاں پہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پدر شاہی کی جو عورت کے ذات کے اوپر کنٹرول کی جو شکلیں ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی فرق ہے۔ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ تصور کہ ایک عورت اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہے، اس کو گزارنا چاہیے، اس کی ہی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گی۔ عورتوں کو تمام حقوق حاصل ہیں، صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ حقوق انہیں ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں۔ ہمارے ریلیجن نے انہیں ہر حق دے دیا ہے، صرف ان حقوق کو جاننے، پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی حق ایسا نہیں ہے کہ جو کہ ریلیجن نے انہیں نہ دیا ہو۔ صرف مسئلہ معاشرے کا ہے اور صرف مسئلہ اس معاشرے کے ان مردوں کا ہے جو کہ عورت کو اپنے سے کمتر سمجھتے بھی ہیں اور کمتر رکھنا چاہتے بھی ہیں۔ آج بھی آپ کراچی جیسے جو سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا اگر 10 تھانوں کے دورے کریں گے تو ان میں سے 8 کو یہ علم نہیں ہوگا کہ پچھلے 5 سال میں انسانی حقوق کے حوالے سے، خاص طور پہ بچوں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ کون سے قانون آ چکے ہیں۔ اندازہ کریں 2006 کے اندر آپ کا ویمنس پروٹیکشن ایکٹ آیا تھا جس نے حدود آرڈیننس کا اطلاق زنا کے کیسز پہ ختم کر دیا تھا اور ریپ کا قانون مختلف ہو گیا تھا، مگر آج بھی پاکستان کے اندر پرانے قانون کے تحت زنا میں پرچے کٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پولیس والوں کی ٹریننگ ہی نہیں ہے، وہ IO جو ہے اس کی کوئی ورکشاپ ہی نہیں ہوتی۔ کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں ہر 6 مہینے بعد ورکشاپ کرائی جاتی ہے، آپ کو اپلفٹ کیا جاتا ہے آپ کی ٹریننگ کو اور اویئرنیس کو۔ آخری بار کب کوئی ٹریننگ ہوئی ہے ہمارے کسی تفتیشی افسر کی؟ تعلیم اور صحت کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیادی اکائی ہے۔ اگر صحت کے ساتھ ساتھ تعلیم کی آسان فراہمی ممکن ہو تو ترقی ایک کی تسلسل سے ہوتی ہے۔ صحت ایک بنیادی ضرورت ہے جس کی فراہمی ریاست کی اہم ترین ذمہ داری ہے، مگر اس ذمہ داری کو کبھی تو حکومت کی جانب سے اس طرح فوقیت نہیں ملتی، یا تو اس پیشے سے جڑے لوگوں کی جانب سے ہڑتالوں جیسے اذیت ناک مراحل میں سے گزر کر ایک عام شہری اس سہولت کو بروئے کار لاتا ہے۔ ہسپتالوں کی تعداد موجودہ آبادی کے لیے ہر لحاظ سے ناکافی ہے، اور جو موجودہ ادارے ہیں ان میں وہ جدت بالکل نہیں جو موجودہ وقت کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ عوامی بہبود کی دوسری اہم اکائی تعلیم۔ ہمارا نظام تعلیم 3 طبقوں پر تقسیم ہے۔ ایک وہ طبقہ جو اعلیٰ اور مہنگا انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو اردو میڈیم تعلیم حاصل کر پاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ طبقہ جو علاقائی زبانوں اور دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تعلیمی نظام میں یکسانیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ طبقات میں بٹے ہوئے لوگ یا تو اپنے حقوق سے محروم ہیں یا تو اور لوگوں کی حق تلفی کرتے آ رہے ہیں۔ تعلیمی نظام کی یکسانیت انسانی حقوق میں ایک بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر انصاف کی فراہمی کو ممکن بنانا ہے تو تعلیم و تربیت میں یکسانیت اس دور کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ انصاف کی فراہمی کتنی آسان ہے؟ اسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہم انویسٹیگیٹس کی ٹیم نے مختلف کیسز کا جائزہ لیا۔ راولپنڈی کے رہائشی اللہ دتا جو کہ ایک تسلسل سے انصاف کی بھیک مانگتے ہوئے ہر در و دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن یہاں پر تعجب اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ انصاف ان کو نہیں مل رہا۔ میرا بیٹا 13 سال کی ایج، 13 سال اور 14 سال کے درمیان، اس کے علاوہ اس نے 8 جماعتیں پڑھی تھی، اس کے بعد وہ کام کرتا ہے کہ میں ابو آپ کا ساتھ دیتا ہوں،
स्कूल नहीं पढ़ा, 8 जमातें पढ़े टोटल। वो मेहनत मजदूर करता था, एक मार्बल चिप्स की लड़ाई की मशीनें वो काम करता था। उसके अलावा उसको 4 दोस्त ले गए घर से बुला के ले गए, अहमद मुज्तबा, हसनैन अली, अफनान सादिक, एक और भी था। उसको बुला के कि हाँ रमज़ान मुबारक 24 रमज़ान की तारीख के बाद तकरीबन 8 और 9 के दरमियान टाइम था। उस घर से बुला के ले गए 24 रमज़ान की तारीख के बाद, रोज़े की तारीख के बाद, क्या वो लूडो खेलते हैं, पहले भी कभी कभी इकट्ठे उसको ले जाते हैं कभी कभी। बस उन्होंने ये बना दिया कि हम ये वाक़या बनाया उन्होंने, जो मेरे मुसलमान हैं नामज़द मेरे कातिल हैं, कि हम लूडो खेल रहे थे, 4 डाकू हैं थे, वो मार गए। ताज्जुब की बात यह है कि अल्लाह दित्ता खुद मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रिफॉर्म्स में एक नायब कासिद के तौर पर काम कर रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर किसी न किसी बड़े ओहदेदार से अपने बेटे के कत्ल का इंसाफ मांगता फिरता है, मगर सूरत हाल जूं की तू है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन ने एक खत लिखा था, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। आज से तकरीबन 1 साल पहले अभी तक वो कह रहे हैं, पुलिस कहते हैं हम कातिल को ढूंढ रहे हैं, बस ट्रेस कर रहे हैं, पुलिस यही कहती है। वो कहते हैं ये कातिल नहीं है, तो क्या मेरे कातिल को ज़मीन खा गई, आसमान खा गए? अगर ये कातिल तो कौन है, कौन कातिल है? मकतूल इरफान की मां सरकारी अस्पताल नेस्कॉम में एक आया की जिम्मेदारी पर फाइज है। ऐसी सूरत हाल में जब हमने मकतूल की वालदा से पूछा कि ऐसे खतरनाक हालात के बावजूद आप लोग इस मोहल्ले और इस जगह को छोड़ क्यों नहीं देते, तो इरफान की वालदा का ये कहना था। जब मेरा बेटा कत्ल हुआ ना, उसको 6 महीने बाद 3 महीने बाद ना आए थे, ये धमकियाँ देते हैं, कहते हैं ना आप राज़ीनामा देवो तो फिर हम यो करते हैं ना, तो हम आपके दूसरे बेटे को मारते हैं। अदालत केस अभी चल रहा है, कहते हैं ना आप राज़ीनामा दो जहाँ हम फिर आप मारेंगे आपके दूसरे बेटे। मैंने एक बेशक मारा, हमें हमारा बचाया क्या ही है सर, जो हम मरने आखिरी मरने सर, हम उनके जिधर हमारा बेटा, जी मेरा बेटा इधर मैंने दफन न किया जाए तो पीछे मुल्तान लेके जाते सर, उनका अपना इलाके, हम परदेसी बंदे थे, उन्होंने इस वजह से बहुत बाद में सारे जरी आपदा कियानी है जरा अफनान सादे के इसकी अम्मी आके धमकियाँ देती रहेगी, कहती है जिस वेले हमने इसका नाम लिखा है ना, कहती है हमारे पास पुलिस पैसा भी है, असला भी है, अप्रोच तक पहुंच ही है, आपके पास क्या है? मैंने एक मेरे पास कुछ भी नहीं। मुल्जिमान ने इस वाक़े को कुछ ऐसी शक्ल दी कि कुछ डाकू आए और हमें लूटते हुए मज़ाहमत पर उन्होंने मकतूल इरफान पर गोली चलाई, जिससे वो मर गया। मेरे बेटे को एक प्लान के तहत कत्ल किया है, पूरे प्लान के तहत कत्ल किया है, बेगुनाह कत्ल किया, उसका कोई जुर्म नहीं है। मेरा बेटा जो है ना 8 जमातों के पढ़ के बाद वो काम करता है मजदूरी का। वो लड़के का कोई ख़ास मुझे पता नहीं, कभी कहते हैं ये पढ़ रहे हैं, कभी कहते हैं ये मजदूरी करते हैं, कभी दुकान पे, उनका मुझे ख़ास पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते। उनकी जो नामनी है मिसेस आबदा यानी उसका नाम है, उसका पूरा पिंडी इस्लाम बच जाता है, उसके बहुत बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। मैं क्योंकि यहाँ परदेसी हूँ, मेरा यहाँ अल्लाह के सिवा कोई नहीं, मेरी अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। वो हर जगह पे सफारश करवा के वो अपने को मतलब पास कर देती है। इस वक्त 2 मेरे कातिल मुसलमान मुल्क से फ़रार हो गए हैं, 2 यहाँ हैं मौजूद हैं। अगर इन 2 को भी सही तशवीश की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये सब कुछ बता दे क्यों मारा, क्यों बता दें, क्यों कर रियाज तशवीशी इससे मैंने पाँव पकड़े, मैंने कि मेरे बेटे के कातिलों को सजा दे। कहते
چپ کر کے بیٹھا رہے گا. انہوں نے سر ایک ریاض تشویشی ہے, دوسرا صابر ہے اس کے لیے, تیسرا کینسر وسیم قریشی کینٹ تھانے والا. سر کینٹ تھانے والے ساری رپورٹ انہوں نے بنائی ہے, سارا کچھ انہوں نے ختم کر دیا. بینک میں استعمال ہوتا ہے اور تکنیکی اعتبار سے کارڈ وہی بندہ استعمال کر سکتا ہے جو اس کا مالک ہو یا جس کو پن کوڈ کا پتہ ہو. اے ٹی ایم کی رپورٹ الائٹ بینک راولپنڈی چور چوک کے الائٹ کی رپورٹ کلیئر بتا رہے کہ یہی قاتل ہے. اے ٹی ایم کارڈ پن کوڈ اسی کو پتہ ہوتا ہے جس کا اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے. کیا ڈاکو اگر کارڈ لے جاتے ہیں وہ سب سے نزدیک بینک میں یوز کرتے ہیں؟ کہ میرے بیٹے دے قاتل نان انہوں نے آفر کیوں کی ہے سر, کہتے ہیں آپ پیسہ لے لے, آپ ساری دن کی بیٹھی رہے, آپ کو گھر بنا کے دیتے ہیں, آپ کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں نے کہ میرے کو پیسے نہیں ضرورت, میرا بیٹا جدھر چلا گیا سر میں نے پیسے کو کیا کرنا, ہمیں تو اندھا کار کیا, میرا بیٹا بھی ہے, دوست ہی ہے, سب کچھ ہی. ایک انسان کی غلطی ہوتی ہے سر, اس کو پتہ ہوتا ہے جو میرے بیٹے کی غلطی ہے وہ اپنی سزا بھگتا ہے. پورے محلے جو جا کے پوچھو میرے بیٹے کی کوئی غلطی بتا رہے. جبکہ بینک رپورٹ میں صاف ظاہر ہے کہ اے ٹی ایم علاقے کے قریبی بینک میں استعمال ہو. ایک نظر آئین پاکستان کی روح سے انسانوں کے لیے تخلیق کیے گئے راستوں. قانون کی حکمرانی ہوگی تو ملکی حدود میں انصاف کی فراہمی ممکن ہو پائے گی. اسی لیے آئین پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے, جس میں سماجی مساوات, سب کے لیے یکساں قانون, سماجی و معاشی انصاف, فکر و ضمیر اور سب کے لیے اظہار رائے کی آزادی, عبادات کی آزادی, اقلیتوں کے حقوق, تنظیم سازی کی آزادی, یہ سارے حقوق اور یہ آزادی قانون اور اخلاق کے دائرے کے تابع ہوں تاکہ ملک میں عوام ترقی کر سکیں اور پوری دنیا میں امن و سلامتی قائم ہو سکے. پاکستان اقلیتوں کے حقوق کے لیے بنا, اور یہاں پہ آج جس نظریے کے اوپر پاکستان بنا, آج ہم اقلیتوں کے حقوق بھول گئے کہ ان کے حقوق کیا ہونے چاہیے. ہماری تو بیسک ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے. منسٹری کی طرف سے کوئی ابھی تک کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ کوئی ایسی منسٹری کے اندر ایسی کوئی تھنکنگ ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کی روک تھام کیسے کی جائے. ہماری جو نمائندگی ہے یہ تھرو الیکشن ہو, یہ سلیکشن ہو ہی نہیں. ہم کیوں کسی سے بھیک مانگنے جائیں, ہماری اپنی پوزیشن ہے, لوگ ہمیں خود ہی ووٹ دیں گے. مگر ہمیں اس سے دور رکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو بھی ایم این ایز آئیں وہ پپیٹ آئیں, وہ یہ ہے کہ جو پارٹی کہے ویسے کریں. تو جو حق جس کا ہے اس کو آنا چاہیے, تبھی اقلیت کے نمائندے ہو کے آئیں گے, تبھی اقلیتوں کے ایشوز جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہوں گے. کسی بھی شخص کو اس کی زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا, سوائے ان صورتوں میں جہاں قانون خود یہ اختیار واپس لے سکتا ہے. تمام افراد قانون کے سامنے مساوی حیثیت کے مالک ہیں اور برابری کی سطح پر قانونی تحفظ کے حقدار ہیں. محض جنس کی بنا پر کسی کے خلاف کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جائے گا. 18 سینچری میں جو عورتیں لڑائی لڑ رہی تھیں
उनको भी वो हकूक़ हासिल नहीं थे, उनको भी वोट का हक़ नहीं था, जायदाद का हक़ नहीं था, काम करने की आज़ादी नहीं थी, वहाँ भी आमदोरफ्त पे उनकी मोबिलिटी पे पाबंदियाँ होती थी। लेकिन फिर वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आप देखें कि औरतें घरों से निकली और फिर वहाँ पे जो है वो औरतों की जो जेंडर इक्वालिटी राइट्स जो है उसकी एक तहरीक चली और उनको उनके हकूक़ मिले। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ इशू ये है कि क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो माशी तरक्की है वो बहुत गैर मतवाज़ी अनइवन हुई है। तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि पेट्रियार्की जो है उसकी शक्लें, अभी हमारे यहाँ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे फ्यूडलिज़म है, तो वहाँ पे फ्यूडल फॉर्म ऑफ पेट्रियार्की है। और बहुत इलाके हैं जहाँ जैसे बलूचिस्तान, फाटा में जहाँ बहुत ट्राइबलिज़म अभी तक कायम है, वहाँ पे औरत की ज़ात के ऊपर कंट्रोल करने की जो शक्लें हैं वो फ़र्क है, क्योंकि औरत जो है वो माशी तौर पे, समाजी तौर पे जो है वो उसको मर्दों से कमतर दर्जा दिया गया है। और उसको उस मुकाम पे रखने के लिए फिर हम ये देखते हैं कि तशद्दुद की मुख्तलिफ शक्लें जो है वो हमें नज़र आती हैं अपने समाज के अंदर। हमारी 50% आबादी का तनाज़ुर ख़वातीन 50% और 50% आपकी वर्क फोर्स में ख़वातीन। क्यों? क्योंकि भाई कहते हैं कि जी मुआशरा अच्छा है, वालिद कई होंगे कहते हैं कि नहीं बाहर नहीं, घर में ही रहो, तुम्हारा काम है बच्चे का। हम डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाकर उनको घर में, उनकी एक सीट ज़ाया हो जाती है जब वो प्रैक्टिस करने नहीं बाहर आते। तो अगर हम उनको फैसिलिटेशन दें, अगर हम उनको अच्छा माहौल प्रोवाइड करें, डे केयर सेंटर्स हों, साथ मैटरनिटी लीव्स मिले उनको, उसके अलावा जॉब एनवायरनमेंट अच्छी हो, फ्लेक्सिबल आवर्स हों, जो पूरा चैलेंज कर सकती हैं वो पूरा चैलेंज करें, तो हमारे मुआशरे में वर्क फोर्स डबल हो सकती है। घर वाले हमें ऐसे निकाल देते हैं जैसे हम कभी थे ही नहीं। हमें तो उनकी बहुत याद आती है, मैं तो हर रात उनको याद करके ही सोती हूँ। और मेरी बहनें, सब कुछ सारे पढ़े लिखे, मेरे अब्बू यानी पढ़े लिखे होते हुए भी मेरी अम्मी कुछ नहीं कर पाई। और 1 साल हो गया है, अब न मेरी आइडेंटिटी है न मेरी कोई शनाख्त है, मेरी तालीम गई है। अब सब यही कहना चाहते हैं कि आप ख्वाजा ज़रा ये है कि हम सेक्स का वर्क करें, भीख में नहीं मांगते। हम मिडिल क्लास के हैं तो मैं भीख कैसे मांगूंगी। और ये नाच गाना मुझे आता नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी बच्चियों की तरह रखा था। मेरे अंदर तो कोई फीलिंग ये वो नहीं थी कि मैं 10 साल के बाद मैंने कह दिया कि मुझे जनानों के पास जाना है, मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मैं तो यहाँ पर एक दिन भी मुझे सुकून नहीं है। दिल चाहती है कि अपने घर जाऊँ, मैं अपनी माँ को देखूँ, अपनी भाई बहन सबको देखूँ, मगर वो लोग नहीं मानते, कहते तुम तो इजड़ी हो और मत आ जाओ, ख़ानदान का मसला ही ना, इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ। मगर दिल बहुत चाहती है कि मैं जाऊँ, बस क्या करूँ। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास तो आपको पता है शेल्टर होम्स भी है, पर्टिकुलरली ICT में। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास जितने भी फंड्स हैं तो उन तमाम के लिए ट्रांसजेंडर्स भी उतने ही इंटाइटल्ड हैं जितना कोई आम शहरी है। रियासत सस्ते और फौरी इंसाफ के हुसूल को यकीनी बनाए। किसी जायदाद को जबरन हासिल या इस पर कब्जा नहीं किया जाएगा, मां सिवाय कौमी सतह पर किसी मकसद के लिए, और वो भी कानून के दायरे में रहते हुए। हकीकी बात, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, आईन पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि मेरा पासपोर्ट मुझे आईन पाकिस्तान के तहत मिलता है, मेरा शनाख्ती कार्ड मुझे आईन पाकिस्तान के तहत मिलता है। दुनिया में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सिवाय आईन पाकिस्तान के जो बताता है कि पाकिस्तान का कुर्रा अर्ज़ कितना है। वही एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि जो असला लेके खड़े हैं ये सिक्योरिटी गार्ड किसी कंपनी के नहीं है, ये आर्मी है, इसका एहतराम करो। वही है जो बताता है कि जो काला कोट पहन के फैसला कर रहे हैं कोई दीवाने नहीं है, जजेस हैं, इनका हक है फैसला करना। और ये बताता है कि जो इतना बड़ा हॉल पार्लियामान जिसको हम कहते हैं शादी हॉल नहीं है, इसमें मुकन्नना बैठती है। ये आइन ना हो तो इनमें से किसकी क्या हैसियत और क्या अथॉरिटी है। तो उसको उस पहराए में
کہ وہ کیسے آپ کے میرے بیچ میں ایک رشتہ پہ روتا ہے، وہ کیسے ایک پورے معاشرے کا آپس میں آپ نکاح نامہ سمجھ لیجئے کہ بھائی ہم کیسے جڑے ہیں ایک دوسرے سے، ہمیں کیا چیز جوڑتی ہے، وہ آئین پاکستان ہے، مگر اس نظر سے نہ کبھی دیکھا گیا، نہ پڑھایا گیا، نہ اس کی قدر کبھی. انسانی حقوق کے عالمی منشور کے مطابق تمام انسانوں کے وقار اور ان کے مساویانہ اور ناقابل تنسیق حقوق کو تسلیم کرنا دنیا میں امن اور آزادی کی بنیاد رکھنے کے مترادف ہے. ہر شخص کو قانون کے روبرو اپنی شناخت بطور انسان تسلیم کرانے کا حق حاصل ہے.